زیادہ تر ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ ہسپتالوں کی نجکاری ہو رہی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہسپتالوں کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے؟ پرائیویٹائزیشن کی بات آپ نے کی. پرائیویٹائزیشن کا مطلب یہ ہے جب آپ گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر، گورنمنٹ کی مشینری کو آپ آکشن کریں اور کسی پرائیویٹ پارٹیز کو وہ فروخت کریں، ون ٹائم آپ پیسے لیں اور پھر وہ پرائیویٹ پارٹی اس انفراسٹرکچر کو یوز کرے اور وہ اس سے پیسے کمائے. دس از ناٹ پرائیویٹائزیشن. مطلب یہ تو ایک آرگنائزیشن ہے نا، جس طرح ایکٹ میں اس کو کارپوریٹ باڈی لکھا ہوا ہے، ایک آرگنائزیشن ہے. آرگنائزیشن اپنے آپ میں ایک خود مختار ادارہ ہوتا ہے. I wouldn't even call it a corporate body. Okay. It is basically reorganizing the health sector. Restructuring the health department, جہاں پہ آپ اپنا جتنا وہ سینٹرلائزڈ پاور تھے آپ کے، وہ آپ ڈیوالو کر کے ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ریجن لیول پہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، اسی میڈیکل ورک فورس کو آپ دے رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کو زیادہ اچھی طرح فیسیلیٹیٹ کر پائیں. میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے، جب وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت اس طرح کر رہی ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں ہاسپٹلس کو خود فنڈنگ کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، اور پھر حکومت کہہ رہی ہے کہ جب یہ ہاسپٹلز سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے اور ان کی اپنی منی جنریشن سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا. تو پھر ڈاکٹرز نے یہ کہا مجھ سے کہ کیا ہم مریضوں پہ ظلم کریں، کیونکہ منی جنریشن کہاں سے ہوگی؟ ظاہر ہے ہم زیادہ تر مریضوں کو ہی ان پہ زور دیں گے کہ وہ ہمیں زیادہ فیس دیں، تو وہ اس طرح سے مریضوں پہ ظلم ہوگا. تو ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ ایسا یہ ٹھیک ہے یہ بات؟ دیکھیں انیلا، انفارچونیٹلی ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جتنے ڈیسیجنز ہم لیتے ہیں وہ ہم رومرز کی بنیاد پر لیتے ہیں. یہ 6-7 صفحے کا ایک ایکٹ ہے. ایوری ڈاکٹر، ایوری ایجوکیٹڈ پرسن ان دا سوسائٹی دے کین ریڈ اٹ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سیلف سسٹیننس تو ہر ادارے کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو وہ اتنا پیسہ جنریٹ کرے کہ وہ ایک ایڈیشنل فنڈ ان کے پاس ہو کہ وہ اس فیسلٹی کو بہتر بنانے کے لیے وہ استعمال کر سکیں. بٹ اٹ از ناٹ لائک دیٹ. حکومت کا پیسہ ہم ابھی بھی ان کو دے رہے ہیں، ایکٹ کے بعد بھی ان کو دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مریضوں کے فیس بڑھیں گے اور اس سے پیسے جنریٹ ہوں گے اور پھر بعد میں حکومت کی سپورٹ ختم ہو جائے گی. حکومت کی سپورٹ ختم نہیں ہوگی. ان ایڈیشن ٹو حکومت کی سپورٹ، ان کو جب ان کے اپنے ہاسپٹلز امپروو ہوں گے، یہ ایک سائیکل ہے. جب ان کو ہم اتھارٹی دیں گے کہ لوکل لیول پہ یہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، یہ اپنے سروسز بہتر بنائیں، یہ اپنے میڈیسنز لیں، اپنے ڈاکٹرز کو ریکروٹ کریں، ماڈرن ایکوپمنٹ لیں، اپنے ڈسٹرکٹس میں یہ نئی فیسلٹیز بنائیں، یہ پورا ہیلتھ سسٹم. یہ ایک آرگنائزیشن ہوگا، خود مختار ہوگا، یہ گرانٹس بھی لے سکیں گے، یہ قرضے بھی دے سکیں گے، لے سکیں گے، گفٹس لے سکیں گے، تو اپنے آپ کو وہ خود بھی چلا سکیں گے. اور دیکھیں ایک حکومتی ادارہ اپنی حکومت سے کیا قرض لے گا؟ فار دا ٹائم بینگ وہ لے سکتا ہے. دا لون مینس کہ وہ اپنے پروپوزڈ بجٹ سے ایڈیشنل کچھ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن ایسے نہیں کر سکتا کہ ایک RHA انڈیویجولی جائے اور ایک بینک سے لون لے. اٹ از ناٹ، بیکاز بوتھ آر گورنمنٹ. دیکھیں ہم ان کو ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اٹانومی دے رہے ہیں. ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ بس آپ خود مختار ہو گئے، آپ آزاد ہو گئے. آپ اپنے لمٹس میں، آپ کو ہم نے اتھارٹی زیادہ دے دی ہے. وہ اتھارٹیز کیا ہیں؟ وہ اتھارٹیز یہ ہیں کہ ابھی جو ہے ایک ڈسٹرکٹ میں ڈاکٹرز نہیں ہوتے تو وہ ہمارے محتاج ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ ہر ڈسٹرکٹ، ہر DHA خود ڈاکٹر کو ریکروٹ کر پائے گا. ابھی یہ ہمارے محتاج ہوتے ہیں کہ ایک انسٹرومنٹ ان کو چاہیے ہوتی ہے، تو یہ
ہم سے اپیل کرتے ہیں یا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، پھر ان کے پاس اپنے پیسے ہوں گے یہ اپنے لیے اکوپمنٹ لے پائیں گے. ابھی یہ ہمارے محتاج ہوتے ہیں کہ یہ میڈیسنز خریدتے ہیں، پھر ان کے پاس اپنے پیسے ہوں گے کہ یہ میڈیسنز خریدیں. They will have the authority to decide any time what they need and to take that action. تو یہ ساری پالیسی، یہ سارا ایکٹ عوام دوست ایکٹ ہے. کوئی فیس نہیں بڑھنا. ڈاکٹرز دوست، a doctor who is performing، a doctor جو کہ انڈیکیٹرز کے مطابق اپنی پرفارمنس دے رہا ہے، بالکل ڈاکٹر بیسڈ ہے. لیکن اگر ایک ڈاکٹر اپنی آفیشیل ڈیوٹی کو اپنے آفیشیل آرز میں جو اس کے انڈیکیٹرز ہیں وہ پورے نہیں کرتا، پھر نہیں ہے. اینڈ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی.